بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. ولمسلم: فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتذر به، متفق علیہ۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہ شروط الصلاۃ، نماز کے شروط اور شرائط چل رہے ہیں۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی مجھ سے کہا۔ کیا کہا؟ ان کان الثوب واسعا فالتحف به، اگر کپڑا وسیع ہے، بڑا ہے، تو اس کو پورے بدن میں لپیٹ لو۔ لحاف بولتے ہیں نا، لحاف کس کو کہتے ہو؟ جس میں سردی میں سب رضائی چلو، رضائی چلو لپیٹ، تو اس کا نام لحاف ہی ہے، یعنی لحاف کہتے ہیں لپیٹ لینے کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان کان الثوب واسعا، اگر کپڑا بڑا ہے تو فلتحف به، اس کو کیا کرو تم؟ لپیٹ لو۔ یعنی فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر، نماز پڑھنے کے کھڑے ہو، کپڑا اگر بڑا ہے، چادر مثلا چادر بڑی ہے، یہ چونکہ کپڑے کی کافی قلت تھی، کبھی کمی تھی، بہت سارے لوگوں کو سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے، لپیٹ لیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کپڑا بڑا ہے، یعنی چادر بڑی ہے نماز والی، نماز پڑھنے کے لیے جو پہنے ہوئے، تو اس میں پورا بدن لپیٹ لو، یعنی اوپر سے نیچے تک لپیٹ لو۔ آج کہیں کوئی نظر آتا ہے؟ سوڈانی عورتیں دیکھیں، ابھی بھی صومالی کہاں سوڈانی عورتیں دیکھیں، وہ جو کپڑا پہنتی ہیں ان میں بہت زیادہ کپڑا بغیر سلا ہوا اور پورا بدن لپیٹ لیتی ہیں۔ دیکھیں، اب دیکھنا کبھی خیال کیا ہے سوڈانی عورتوں کو؟ ہاں، پورا کیا کرتے ہیں وہ؟ دیکھا ہے، ایک ہی پیس ہے لیکن اتنا بڑا ہے کہ وہ اظہار، قمیص، دوپٹہ، برقع سب کا کام دیتے، سب نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بھی ان کے ہاں جو اس طرح سے اوڑھ لیتا ہے۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو پورا کپڑا لپیٹ لو، پورا بدن ڈھک جائے۔ مسلم کی روایت ہے: فخالف بین طرفیہ، لیکن کیسے لپیٹو؟ فخالف بین طرفیہ، اس کو دونوں طرف یعنی باندھ لو آسانی سے، چونکہ کبھی ایسے پورا لپیٹ لینے میں رفع الیدین ہے، یہ ہے نماز وغیرہ میں مسائل، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تم لپیٹ لو پورا۔ کیسے لپیٹیں گے؟ نہ کترا تو خراب تو نہیں نہ ہوگا جائے گا؟
یہ پورا لے لو، پورا اوڑھ لیے نا، پورا اوڑھ لیں گے آپ نیچے تک پورا. لیکن اب اگر ایسے لپیٹ لیں تو ممکن ہے اتنا بڑا نہ ہو، اور پھر بہت ساری چیزیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لپیٹو، لیکن اس طرح سے لپیٹو کہ پورا بدن ڈھک جائے. اور اب کپڑا اس طرح آ جائے گا، بندھا رہے گا. بعد ہمارے عربی مشائخ کی طرح وہ سنبھالنا بھی نہیں پڑے گا. ہاں نہیں سمجھے؟ آگے بھی سمجھے نا، یہ تو چھوٹا قطرہ ہے، لیکن پورا کپڑا رہے گا تو پورا بدن یہ بھی ڈھک جائے گا، یہ بھی ڈھک جائے گا، سطر بھی ہو جائے گا. اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ کوئی پریشانی سنبھالنے کی نہیں پڑے گی. آگے بات سمجھ میں، اس کو کیا کہا، سمجھ میں آگے بات ہے نا. یعنی نکالو نیچے سے، یہاں باندھنے میں اب ایسا کرو گے تو دائیں والا بائیں طرف آ جائے گا، بائیں والا دائیں طرف. سمجھ گئے نا، یہ ہے باندھنا. اس کو فخالف بین طرفی ہے، دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے اپوزٹ کر دینا. کیا مطلب؟ اس کو یہاں سے اور اس کو یہاں سے، پھر کیا بن جائے گا؟ وہ دایاں بائیں طرف ہو گیا، بایاں دائیں طرف. ہاں کور ہو گیا. میرے خیال نہیں سمجھ میں آیا. ہاں پیچھے باندھیں گے نا، ہاں پیچھے باندھیں، اسی میں آسانی ہے، اسی میں آسانی. کیوں؟ ادھر باندھیں گے تو پورا کپڑا کا رخ جو ہے پیچھے کی طرف ہوگا، آگے باندھیں گے تو آگے باندھنے کے بعد پھر کھل جانے کا ڈر ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ آگے بات سمجھ میں. فخالف بین طرفی ہے. وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اور اگر تنگ ہے، کیا ہے، بہت تھوڑا سا کپڑا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے آپ کو ماشاء اللہ کپڑے کے تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں ہر ایک کے لیے ایک سپریٹ الماری چاہیے. آپ کے سردی کی آفس کے کوئی کپڑے الگ ہوں گے، پھر اس کے ہوں گے، پھر پارٹی والے الگ ہوں گے. عام اس کپڑوں کی کمی ہی نہیں. تو چلو اس پر اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی لیے روتے تھے. ترمذی کی روایت، عبد الرحمن بن عوف اسی لیے روتے تھے. لا کر کے افطاری رکھ دی گئی. سمجھ گئے؟ افطاری رکھ دی گئی. 2-3 قسم کا 2-3 آئٹم تھے، رکھ دیا گیا. رہے نوکر نے لا کے رکھ دیا. اب دن بھر گرمی تھی اور اس کو دیکھ کر کے افطاری طرح طرح کے رونے لگے. وہ نوکر بھی کہتا آقا کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے گزر گئے کہ ان کو اتنی تنگی کی زندگی گزاری کہ مرنے کے بعد کفن بھی مکمل نہیں ہوا. تو جتنی نیکیاں انہوں نے کیا تھا اللہ نے دنیا میں ان کو کچھ دیا ہی نہیں. ساری نیکیوں کا اجر و ثواب کہاں؟ مجھے رونا اس بات پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کا بدلہ ہی دے. تب تو ہم بڑے نقصان میں، ہمارے بھائی جو چلے گئے وہ فائدے میں اور ہم تو بڑے نقصان اور خسارے میں. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو نعمتیں استعمال کریں واللہ انسان اپنے جوتے کو، چپل کو، اس کو، کپڑے کو دیکھا جائے تو کتنی سہولتیں. سب تو جانے دو آج ایک پاکٹ میں آدمی کے پاس ٹیلی فون کتنے قسم کے ہوتے ہیں. بال بچوں سے بات کرنے کا الگ ہے، بزنس کا الگ ہے، دوستوں کا الگ ہے، فارن کرنا. کتنی سوچے کہ کتنی نعمتیں. اس پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر نہ ادا کریں تو واقعی یہ چیز اللہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ نعمتوں کی قیمت ادا ہو جائے. بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اور اگر کپڑا چھوٹا ہی ہے، پورا بدن نہیں ڈھم سکتا، تو فَاتَّذِرْ بِهِ، بس لنگی ہی بنا کے پہن لو، نماز چھوڑو نہیں. اس سے اندازہ لگائیں کپڑے کی کتنی قلت اور تنگی تھی. لیکن
پیشانی پہ کبھی بل نہیں آتا تھا لوگوں کے. دیکھیے غربت کا زمانہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہاں ماشاءاللہ, ابھی بھی کتنے لوگ ہیں کہ صرف عید پر کپڑا سلا لیتے ہیں بیچارے, تو اسی کو بقرعید میں استعمال کریں گے, اس کو پرانا پہنتے ہیں, نیا پڑھ کر کے آتے ہیں, لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں, پھر مخصوص وقت میں نکالتے ہیں. تو یہ اللہ اس میں فرمایا اگر تنگی ہے تو کیا کر لو, اس کو اتزار ازار بنا لو. عربی زبان میں ازار کا مطلب یہ اردو والا ازار نہیں, ہاں اردو والی ازار تو شلوار ہوگی نا, پینٹ کو بھی نہیں کہیں, اس کو بنطلون کہتے ہیں, اردو میں خاص ہو گیا ہے. ازار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو نیچے سطر ڈھانپنے کے لیے پہنا جائے. اب وہ شلوار بھی ہو سکتی ہے, لنگی بھی ہو سکتی ہے, سمجھ گئے نا, یا اور جو چیز بھی نیچے والا حصہ اوپر والے کو قمیص اور نیچے والوں کیا کہا جاتا ہے, ازار. تو اللہ کے رسول فَاتَّذِرْ بِهِ, تو چونکہ یہاں چل رہا ہے کپڑے کی تنگی کے, تو وہی ہوگی کہ اوپر اگر پورا ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, چھوٹا ہے, تو اس کی لنگی یا ازار بنا کر کے پہن لو اور نماز پڑھ لو. وَلَهُمَا, اوپر والی حدیث کس سے ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اوپر والی روایت سے تو پتہ چل گیا کہ سطر ڈھانپنا کیا ہے, نماز کے لیے شرائط میں سے سطر ڈھانپنا, اسے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے کو کیا رکھو, پاک رکھو. پاک رکھنے کا مطلب کہ نماز کے لیے یعنی کپڑا چاہیے اور پاک کپڑا شرط ہے بطن ڈھانپنے کے لیے. وَلَهُمَا, اور بخاری اور مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد, لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد, تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے. لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد, تم میں سے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں. لیس علی عاتقہ منہ شیء, کہ کپڑا ایسا ہے ایک ہی کپڑا کہ کندھے پر کوئی چیز نہیں ہے. عاتق, عاتق اس کو کیا کہتے ہیں, عاتق, یہ عاتق, عاتقی دونوں کندھے. یعنی کپڑا جب پہنو, ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو, تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کندھے پر کوئی نہ کوئی حصہ ضرور رہے. اس سے اہل علم کی ایک جماعت یہ نقل کرتے ہیں کہ کندھے پر کپڑا ہونا یہ کیا ہے, یہ بھی صحت نماز کے لیے شرط ہے. لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد, کوئی آدمی تم میں سے ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ موڈھا کھلا رہتا ہے. سمجھ گئے نا. تو اگر پتہ چل گیا کہ اگر آدمی کو کپڑے کی قلت ہے, تنگی ہے, ازار تو ہے لیکن اوپر کے لیے قمیص نہیں ہے, تو تھوڑا بھی صحیح کوئی رومال وغیرہ کچھ بھی کندھے پر ڈال لینا چاہیے. کندھے پر اب پورا نہ بھی ڈھانپا ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن کندھے پر کوئی کپڑے کا حصہ ضرور ہو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ٹھیک ہے نا. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ
اتُصَلِّ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ، سمجھے نا، اتُصَلِّ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ۔ اس سے پہلے میں نے بتایا پچھلی حدیث میں کہ ازار کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کا، نیچے سطر چھپانا ہے، جس کا سطر چھپانے کے لیے نیچے جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے ناف کے نیچے، اور سطر چھپانے تک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ازار کہا جاتا ہے۔ خمار درع قمیص، قمیص، خمار اوڑھنی پیچھے گزر چکی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، خمار کے معنی جو ان عورت کے سر اور گردن بالوں کو ڈھانپتے، اس کو آیا تھا خمار، سمجھیے نا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتصلی المرأة فی درع وخمار، کیا ایک عورت قمیص میں، اوڑھنی میں، بغیر ازار کی نماز پڑھ لے؟ سوال تھا کہ کیا عورت ایک ہی عورت کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں، قمیص ہے اور دوپٹہ ہے، اوڑھنی، ازار نہیں ہے بیچاری کے پاس، تو کیا نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ کیسے نماز پڑھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کان الدرع سابغا، درع اوپر والی، کرتا سمجھ لیں، قمیص سمجھ لیں، سمجھ گئے نا، بلاؤز نہیں، اور تو ملعون چیز ہے، ہاں سمجھ گئے نا، نہیں جانتے ہوں گے بہت کم، ہاں یہ لوگ جانتے ہیں نا، اندرا گاندھی کی نحوست، ہاں ورنہ اس سے پہلے کوئی بلاؤز پہننا نہیں جانتی تھی، سمجھ گئے نا، اس کی جو باہر سے آئی اور اللہ نے مارا بھی دوسری حالت موت دیا اس کو، بلاؤز ہی میں مری ہے وہ، سمجھ گئے نا۔ اب اس کے بعد ہندو مسلم ساری عورتیں فیشن بن گیا، اور یاد رکھو ابھی بھی ساؤتھ انڈیا میں عورتوں کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی بھی باقاعدہ وہی ہاف، یہ حرام ہے عورت کے لیے گھر میں پہننا، بیٹوں کے سامنے بھی، کیوں؟ عورت کا حصہ کیا ہے؟ وہ سطر ہے، بہت سارے علاقے، سمجھیے نا، یہ کیا ہے؟ سطر ہے، یہ باپ سے بھی چھپانا ہے، بیٹوں سے بھی چھپانا ہے، بھائی سے بھی چھپانا ہے، سمجھیے نا، اور اس ہندو عورتوں کی طرح وہ نہیں، اگر ہے تو آستین ہونی چاہیے۔ اب وہ کیا ہے کہ ہاں پیٹ بھی کھلا، پیٹھ بھی کھلی، اور باہیں بھی کھلی، سمجھ گئے، تو پہنا کیا ہے اس نے؟ اب بڑا ان کے جیسے آنے پڑا تو آنچل سے لپیٹ لیا گیا، اب شریفہ بن گئی ہو، ہاں یہ حرام ہے ایسا لباس ایک مسلمان عورت کے لیے، جس کے علاقے میں وہ فوراً پابندی لگائے اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹیاں، بہنوں پر، کیوں؟ یہ سطر ہے، سمجھ گئے نا۔ اللہ رسول نے فرمایا عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ ہاں اس کے چہرے اور اس کے علاوہ کوئی، ٹھیک ہے کبھی کام دھام میں عورتیں گھر میں ہیں، آستین بغیر چڑھائے نہیں کام بنتا، سمجھ گئے نا، کچن کا کام ہے، اس کا کام ہے، تو وہ معفو عنہ ہے، لیکن عام حالات میں وہ سطر آگے پیچھے سے سطر کھلا رہے، یہ پوری آستین بالکل سینڈو بنیانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، سینڈو بنیانی ایک تو آستین والی، دوسری کیا ہے وہ، یعنی اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ہاں اللہ رسول نے فرمایا
صنفان من امتی لم ارہما، صحیح مسلم کی حدیث، میری امت میں دو جہنمی ہیں، کیا مطلب؟ بغیر کسی اس کے وہ سیدھے کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں، لم ارہما، لیکن میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ کون ہیں؟ نمبر 1 قوم معہم سیات یضربون بها الناس، ایک لوگ تو ہیں کہ ہر وقت جیسے جانور کی دم جو ہے اس سے کے ساتھ ایسے ہی مار پیٹ کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اسلحہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اپنے اسلحے کے بلبوتے پر لوگوں کو ستاتے پھریں گے۔ ایک یہ ہے۔ نمبر 2 نساء، عورتیں ہیں، نساء عورتیں ہیں، کاسیات، کپڑے تو بڑی قیمتی پہنے ہوں گی، سلائی بہت مہنگی دیں گی، لیکن عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہی ہوں گی، وہ سمجھ گئے نا، ننگی ہی ہوں گی۔ مائلات، دوسروں کے سمجھ کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی دوسرے مردوں کی طرف، اور بعض لوگوں نے کہا مائلات، اور جتنی فیشن والی عورتیں گزریں گی ان کو دیکھ کر کے شوق آئے گا ہم بھی ایسے، یہ نہیں دیکھیں کہ ہاں وہ چیز ناجائز غلط کام ہو رہی ہے، یہ بڑی شدید وعید ہے۔ مائلاتن کے ایک معنی ہے ممیلاتن، اور ممیلات کا بھی 2 معنی، ایک تو کیا ہے دوسروں کو اپنی طرف، کیا مطلب ایسے انداز میں رہیں گے کہ گزریں گی تو ہر مرد کی توجہ اپنی طرف وہ مبذول کر لیں گی، سمجھ گئے نا، اسی لیے۔ اور دوسری اس سے بھی ایک اہم معنی بتایا گیا، کیا؟ ممیلاتن، وہ ایسی بدبخت ہوں گی کہ دوسری اور بچیوں اور عورتوں کو بھی اپنے فیشن کی طرف مائل کرتی، دعوت دیتی ہوں گی تم بھی ایسے کرو۔ آج واللہ کتنی مسلمان عورتیں ایسی ہوں گی کہ مسلمان سمجھ میں نہیں آ سکتے، کہ اب تجربہ کریں، بالکل غیر مسلم معلوم پڑتی ہے وہ۔ پھر مسئلہ یہ پوچھتے ہیں، ایک ایسی عورت مر گئی، لاش ملی تو پتہ کیسے چلے گا؟ ارے کم وقت وہ مسلمان تھی تو پتہ جنازہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں رہ گئی ہے وہ۔ ارے مسلمان عورت وہ ہوگی جو شکل و صورت اپنے لباس سے ظاہر کرے کہ مسلمان ہے، پوچھتے ہیں مسئلہ نا بڑے لوگ۔ ایسی حالت میں نماز اس کی کیسے پڑھی جائے گی؟ ارے بھائی وہ اپنے آپ کو خود ہی نہیں مسلمان ظاہر کرتی تو مسلمان کھود قریت کر کے مسلمان ثابت کرنے کی کیا ڈال دو، ایسے جہنم میں جل رہی تو دنیا میں جلا دو اس کو، سمجھئے؟ سوچو کتنی مائلات ممیلات، نساء کپڑا پہنے ہوگی، عاریات کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ہاں کیا سمجھے ہیں کہ وہ عریاں ہیں، ننگی ہی ہیں۔ ایسی عورتوں میں کیا پیچھے باقی رہ گئی ہے؟ کیا باقی رہ گئی ہے؟ ایک زمانہ تو ہوتا کہ ہاں ساڑی تھی، اب تو ساڑی بھی ختم ہو گئی ہے، اب اوپر کا بھی نیچے کا کون سے لباس رہ گیا ہے؟ تو اس پر جس اپنے اپنے علاقے یا اپنے اپنے خاندان میں اس کا، تمہارے یہاں بھی ہے، ہاں بتا رہا ہوں نا، تمہارے یہاں بھی ہے، اگر ہے الحمدللہ۔ بعض علاقے ایسے بھی میں نے دیکھے عورتیں بلاؤز پہنتی ہیں لیکن یہ افلاستین اور بدن کا کوئی حصہ ان کا نظر نہیں آتا، اگر پہنتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، سطر ڈھپا ہوا ہے۔ بات وہ ہو رہی ہے جو باقاعدہ، سمجھ گئے نا، کہ عورتوں کی طرح جو اپنے شکل و صورت، اور کہیں پارٹی کا معاملہ ہو تو پھر ذرا دیکھیں، اب وہ نمائش کا دور ہے نا، نمائش کی بات آ گئی ہے تو اس پر پابندی لگائی جائے۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سر جو ہوں گے بالوں کو ایسے رکھا جائے گا جیسے اونٹ کی کوہان ہے، اونٹ کی کوہان، وہ بھی عورتوں کے بال نہیں، بال دور سے کیسے وہ اونٹ کے کوہان، جیسے کوہان جانتے ہو نا، اونٹ کے بیچ میں جو ہوتا ہے اٹھے ہوئے، ایسے ان کے سر بالوں کو سیٹنگ کر کے اٹھے ہوں گے۔ لا یجدن ریحھا لا یدخلن الجنہ، یہ ایسی بدبخت میری امت کی عورتیں ہوں گی، لا یدخلن، جنت میں نہیں جائیں گی۔ پتہ چلا گیا یہ ہندو عورتوں کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ ارے کافر ہوتی تو اس کے جنت کا سوال ہی نہیں ہے، ہماری عائشہ اور فاطمہ کی بات ہو رہی ہے، اور روشن آرا جہاں آرا، سمجھ گئے نا، ملکہ سبا، یہ چنے چنے نام،
بیٹی پیدا ہو تو 1 مہینہ پہلے ہی سے، پیدا ہونے کے پہلے سے نام ایسا ہو جو پورے علاقے میں کہتے، گرچہ یورپ میں انسان اپنے کتے اور گدھے ہی کا رکھتا، نام وہ ہو۔ سوچو ذرا سے کہاں تک ہم پہنچ گئے۔ لا يدخلن الجنت، وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ آپ نے تاکید کیا، ولا یجدن ریحھا، جنت تو جانے دو، اللہ نے ان کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ اس کی جنت کی خوشبو سینکڑوں میل دور سے محسوس ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو محروم کر دے گا۔ تو میرے بھائی بہت خطرناک چیز ہے۔ یہاں جو بات چل رہی کیا، ذرا دیکھو، اتصلی المرأۃ فی درع، کیا عورت قمیص میں، کرتے میں اور دوپٹے میں نماز پڑھ لے بغیر ازار کے؟ یعنی کہ مطلب ہے کہ ازار بیچاری کے پاس نہیں، غربت ہے، ایسا نہیں کہ ہاں بے پردگی ہے، سطح ڈھانپا ہوا ہے، سمجھ گئے نا۔ لیکن ازار، ان کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا بھائی، کچھ بھی ایک شریف عورت اگر پورا اوپر سے کپڑا پہن بھی لے اور نیچے ازار وغیرہ نہ ہو تو اپنے تئیں بڑی حتک اور یعنی محسوس کرتی ہوگی نا ایک ایمان والی عورت، ارے بڑی عیب کی بات ہے۔ لیکن ان کے سامنے مجبوری رہی ہوگی، ایسی عورتیں رہی ہوگی، تو انہوں نے پوچھا کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ لے؟ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا، ہاں پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی، لیکن کب؟ اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، بغیر ازار کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ اس اذا کان الدرع، کیا ہے؟ اذا شرط کے لیے اس وقت پڑھ سکتی ہے، اذا کان الدرع، جب کہ اس کی قمیص یا اس کا کرتا اتنا لمبا ہو کہ ظہور قدمی، اوپر کپڑے کے پیر کے اوپر والے حصے کو ظہور، یہ قدم ہے نا، یہ اس حصے کو اتنا کیا کہا جاتا ہے؟ ظہور، پیٹھ، یہ نہیں اس میں شامل ہے، کیا یہ ظہور قدمی ہے؟ عارفر ہاں پڑھ سکتی ہے، کب؟ اذا یغطی اذا کان الدرع سابغا، جبکہ کرتا، قمیص، آج کے سلام میکسی سمجھ لو، کیا کہتے ہیں میکسی؟ کندورا، ہاں کندورا اتنا لمبا ہو، یغطی ظہور قدمیہا، جو اس کے اوپر والے یعنی قدم کے اوپر پشت کو کیا اگر ڈھانپ لے، تب کوئی حرج نہیں نماز۔ پتہ چل گیا کہ عورت نماز پڑھے تو قدم کا اوپر والا حصہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ چھپا ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی عورت میکسی پہنتی ہے، کندورا پہنتی ہے، سمجھ گئے نا، تو اتنا لمبا رکھے تاکہ نماز وغیرہ میں کوئی نہیں، یہ جسے مرد لوگ پہنتے وہ اتنی لمبا کر لے، ہاں شوہر والا سائز دے دے، کیا کہیں گے، ہاں اپنے شوہر والا سائز دے دے بھائی تھوڑا سا، سمجھ گئے نا۔ دبئی میں ایک کندورے والا تھا، تو کسی نے کہا کندورا بہت اچھا سلتا ہے، آپ وہاں سائز دیں۔ ہم گئے بچوں کو لے کے، تو کہتا ہے کہ نمازی والا چاہیے کہ بے نمازی والا؟ فوراً ہم سے پوچھا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا، آپ کو تو نمازی والا کندورا چاہیے نا۔ میں نے کہا وہ کیسے ہوتا؟ کہا بے نمازی کو ہوتا ہے ٹکنے کے نیچے اور نمازی کو ہوتا ہے ٹکنے کے اوپر۔ ٹیلر بھی نام رکھا ہے کندورے کا، نمازی والا اور بغیر نمازی والا۔ تو بھائی یہ عورت اندر پہنے، لیکن جب نمازی عورت ہے، یا عام حالت میں، یاد رکھیں عام حالت میں بھی کتاب الصوم میں بات آئے گی، یہ تو نماز کی بات ہے، لیکن کتاب اللباس میں بات آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنا کپڑا سلائے تو ایک بالش سے لمبا کرے،
اللہ اکبر، دیکھا آپ نے آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ واللہ آج مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. بیوی کی اوپر ہو سکتا ہے اور شوہر کا نیچے. سوچو ذرا سا، جبکہ اللہ کے رسول نے بالکل فرمایا کیا؟ عورت کا لباس ہے کہ کیا ہو؟ ایک بالشت نیچے ہو تاکہ چلے، پورا کور ڈھپا رہے. لباس پیر میں کوئی زینت، اللہ اکبر، زینت مہندی لگائی ہو، کوئی زیورات پہنی ہو، کوئی بھی زیب زینت کی چیز استعمال کی ہو تاکہ غیروں کو نظر نہ آئے. سمجھ گئے نا؟ تو ام سلمہ نے کہا اللہ تو اس کا گندا ہی کپڑا ہی گندا ہو جائے گا. لازمی چیز اتنا لمبا ہوگا تب تو مٹی پہ چلے گا. اور خاص طور سے اس وقت جب کہ حمامات وغیرہ گھروں میں نہیں رہتے تھے، دائیں بائیں سب کچھ ہوتا تھا. یا رسول اللہ تو گندا ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر ناپاک زمین پر گیا تو اگلی زمین پاک ہوگی، وہ یہاں بھی رگڑ رہا تو وہاں بھی رگڑ تو پاک ہو جائے گا. سوچو، یہاں تک ہونا چاہیے تھا، لیکن آج مسلمان کہاں چلے گئے؟ تو نماز کے لیے اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہ، پیروں کے پشت کو اگر ڈھانپ لے رہا ہے کرتا اور قمیص اتنی لمبی ہے تو عورت کی نماز ہو جائے گی، کوئی مداقع، کوئی حرج نہیں ہے. اسی حدیث سے اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت جو ہے اس کا سطر جو ہے، نماز کا سطر نماز صحیح ہونے کے لیے اوپر کا ڈھانپا ہونا کیا ہے؟ وہ بھی ضروری ہے. الحمدللہ اگر شلوار بھی لمبی سلا لے تو دیکھیں اس سے بھی ڈھک جاتا ہے. وہ کیا خیال ہے؟ اگر تھوڑی سی یہ بالکل چوڑی والا نہ ہو، اگر یہ کیا کہتے ہیں پینچے والا ہوگا تو لمبا ہے تو پورا ڈھک جاتا ہے. شلوار میں کوئی حرج نہیں ہے، الگ سے کوئی لباس نہیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈھپنا چاہیے. لیکن اب کیا کہتے ہیں اوپر تک ہوگا تو بہرحال مشکل ہے. سمجھیں، ان کے لیے مسائل تو کھڑے ہو سکتے ہیں. اس حدیث کو روایت کیا ابو داؤد نے، اور اس حدیث کے موقوف اور غیر موقوف ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. مرفوع، موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے. اور بہت سارے ائمہ نے وصححہ الائمۃ، لوگوں نے کہا یہ موقوف ہے. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی فتویٰ صحابی کا، صحابیہ کا ایسا ہو جہاں اجتہاد کا، عقل کا دخل نہ ہو، تو ان کا وہ فتویٰ کیا سمجھا جاتا ہے؟ مرفوع حدیث. کیونکہ صحابی کیسے اپنے من سے اتنا، اپنی مرضی اتنا بڑا فتویٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وعن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ فاشکلت علینا القبلۃ فصلینا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلینا الى غیر القبلۃ فنزلت الآیہ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. عامر بن ربیعہ یہ مشہور صحابی ہیں. یہ ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور بدری صحابی ہیں اور قدیم الاسلام یہ ہیں، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. لیلۃ مظلمۃ، اور رات بڑی تاریک تھی. رات تاریک تھی. ایک ہوتا ہے نا، کبھی ایک چاندنی رات ہوتی ہے اور کبھی ایک اندھیری رات. تو یہ اندھیری رات تھی، ظلمہ. نماز کا وقت آیا
تو فاش کلت علینا القبلۃ، قبلے کو معلوم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. سمجھ گئے نا، مشکل ہو گیا. اب ہم لوگ قبلہ معلوم نہیں کر پا رہے تھے قبلہ کدھر ہے، بڑی مشکلات میں ہم لوگ رہے. فصلینا، تو جدھر ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا اللہ کے رسول کو اسی طرف اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے نا. رات کا وقت تھا، قبلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قبلہ ہے کدھر. کوشش کی گئی، کوئی وہاں بتانے والا بھی نہ ملا. رات کا وقت، سورج ہوتا تو اس سے اندازہ لگا لیا جاتا. آخر میں نماز ہم لوگوں نے پڑھ لیا. صبح ہوئی، جب سورج طلوع ہوا، فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا تو اذا نحن صلینا الی غیر القبلۃ، پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے نماز ہی غیر قبلے کی طرف پڑھی ہے. ہاں، کدھر نماز پڑھ لی؟ قبلہ ادھر تھا، ہم لوگوں نے ادھر کر لی. ہاں، کہاں گئے احمد رضا خان؟ نہیں سمجھے. ایک طرف کہتے ہیں عالم الغیب تھے اور دوسری طرف قبلہ نہیں معلوم پڑ رہا ہے. تو کہاں گئے رضا خانی بھائی؟ جس کو غیب کا علم ہوگا اس کو یہ نہیں پتہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے. پوری نماز ہی پڑھے اور پڑھا بھی دی اللہ کے رسول. ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے ہر بدعت جو ایجاد کی جاتی ہے اصل نصوص کو چھوڑ کر کے کوئی ایک نص لے لی جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور یہ لوگوں گمراہ کرتے ہیں. کیوں؟ ایک نص سے کچھ اشارہ ملا مجمل، اس کو لے لیا، اور مفصل نصوص کو جو ہے اس نے اب اس کی تعویل کر کے اس کو بتانا چاہیے. یہی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا معجزہ کوئی دیکھ لیا، ارے صاحب اللہ کے رسول کو کیسے پتا چلا کہ جنتی آدمی آنے والا ہے؟ بس باقی سارے نصوص، ساری آیات ٹھکرا دیا. قرآنی آیت کلو کنت عالم پڑھو، لستکثرت منہ الخیر وما مسنی السوء ان انا الا اللہ. اے لوگو، اے نبی ان سے کہہ دیں اگر میں غیب کا علم رکھتا تو کبھی نقصان ہی نہ ہوتا. اگر معلوم ہوتا کہ ہاں اتنے صحابی شہید ہو گئے تو کیوں جنگ کرتا ہوں؟ سمجھ گئے نا. اگر معلوم ہوتا تو یہودی ہم کو جادو کھلا رہا تو کھاتے ہی کیسے؟ زہر کھلا رہی تھی. لو کنت عالم الغیب لاستکثرت منہ الخیر. بہت ساری برائیاں اکٹھا کرے، وما مسنی السوء، ہمیں کوئی تکلیف، کیوں خطرے والی چیز کرتا ہی نہیں، نہ جاتا میں وہاں. ان انا الا، بھائی میں غیب اور علم رکھنے والا، مشکل کشا، حاجت روا کچھ نہیں. صرف میرا کام کیا؟ اللہ کا پیغام تم کو سنانا، اللہ کے عذاب سے تم کو ڈرا دینا، اتنا ہی ہمارا کام ہے. سمجھ گئے نا. نماز پڑھ لیا، سورج طلوع ہوا تو پتا چلا کہ قبلے کی طرف ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھے. فنازت، بڑی پریشانی ہوئی. اللہ نے آیت نازل کر دی، افینما تولوا فثم، افسوس کیا کرتے ہو، تم نے کوشش کیا، معلوم کیا، جہاں سمجھ میں آیا پڑھ لیا مجبوری کے بنا پر، تو جس وقت بھی نماز پڑھو گے بھائی تمہارا قبلہ ہی اللہ بنا دے گا. فینما تولوا فثم. اب کبھی آدمی اتنا پکڑ لے بھائی نہیں قبلہ کوئی شرط نہیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا فینما تولوا فثم. اس لیے آیتوں کے شان نزول کا علم بھی ہونا ضروری ہے. کیوں؟ خاص موقع کی ہے. آج بھی آپ کہیں ایسے پھنس جائیں، اور آگے آیت آئے گی اور حدیث آئے گی کہ آپ ایسے وقت میں پھنس گئے، ایسے جگہ جہاں قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. سفر میں تو بہت کچھ ایسے ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا. ہاں، بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں. تو کوشش کریں معلوم کرنے کی. اگر کوشش کرنے کے باوجود کچھ پتہ نہ چل سکا تو غور فکر کرنے کے بعد جدھر بھی آپ نماز پڑھ لیے قبلہ مل گیا تو بہت اچھا،
اور نہیں بھی ملا بعد میں معلوم ہوا تو پھر نماز لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا تھا آپ نے اتنا کر لیا. اس حدیث کو روایت کیا ترمذی نے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف بھی کہا، لیکن ضعیف کہنے کے باوجود مسند ابی داؤد الطیالسی وغیرہ میں اور روایتیں ہیں جس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. اسی لیے اس حدیث کا ضعف جو ہے عمل کرنے میں مانے نہیں. کیوں؟ دوسری سندوں سے اور حدیثیں ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ. ما بین المشرق والمغرب، یہی حدیث ہے نا، قبلۃ اخرجہ الترمذی وقواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا ایریا ہے سب کیا ہے؟ تمہارا قبلہ ہے. مدینے میں آپ نے بیان فرمایا نا، مدینے میں کدھر رک کر کے نماز پڑھا جاتا ہے؟ کدھر پڑھتے ہیں؟ شمال کی طرف، ساؤتھ کی طرف. مدینے میں ساؤتھ کی طرف، ساؤتھ. آپ وہاں ساؤتھ کھڑے ہوں تو یہ آئے گا نا، یہ آئے گا نا، ساؤتھ ہوا نا. مغرب کون ہوا؟ یہ. اور مشرق یہ. تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا ہے سب قبلہ ہے. ایسے پڑھو، ایسے پڑھو یا ایسے پڑھو، سب قبلہ ہے تمہارا. نہیں سمجھ آیا؟ کیسے سمجھیں گے؟ ابھی سمجھانا پڑے گا نا. دیکھو یہاں بڑا اہم مسئلہ ہے. آجا جہت قبلہ میں عین قبلہ ضروری ہے کہ جہت قبلہ ضروری ہے؟ مسئلہ یہ ہے، عین قبلہ یا جہت قبلہ، یہ سمجھنا ہے. عین قبلہ کا مطلب آپ نماز پڑھیں تو واقعی آپ کی قبلہ بالکل آپ کے ناک کے بالکل سامنے ہو. عین قبلہ. اگر ادھر ادھر گیا تو ختم ہو گیا. عین قبلہ سمجھ گئے نا؟ یعنی بالکل آپ کا رخ قبلے ہی کے بالکل قبلہ سامنے ہو، اس کو کہا جاتا ہے عین قبلہ. اور ایک ہے جہت قبلہ. جہت قبلہ یعنی سمت، کس طرف قبلہ؟ سمت جانتے ہو نا، سائڈ. کہتے ہیں بھائی اس سائڈ چلے جائیں آپ. ڈائریکشن نہیں، ڈائریکشن تو ہوگا بتانے والے کو دے دے گا. بھائی جہاں کس جہت ہے؟ مشرق مغرب نارتھ طرف، اسی کو سمت کہا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ آیا عین قبلہ ہے یا جہت قبلہ ہے؟ اس حدیث سے پتا چل گیا کہ نماز میں عین قبلہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ جہت قبلہ ہے. یعنی آدمی جس طرف قبلہ بتایا گیا ہے اس طرف رخ کر لے، چاہے بالکل عین قبلہ ہو یا ذرا دائیں بائیں ہو جائے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. شرط جہت قبلہ ہے، عین قبلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے، سمجھ گئے نا؟ آپ کے جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف، دکھن طرف کیا تھا؟ قبلہ تھا. اور شمال کی طرف شام ہے. سمجھ گئے نا؟ آپ نماز پڑھتے
تو جنوب کی طرف رخ ہوتا، بالکل اس طرف. تو اب پورا جنوب کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں جنوب مغرب جنوب مشرق، بولتے ہیں نا، کہہ بھی رہے ہو جنوب، اس کے بعد مشرق اور مغرب، یعنی جہہ کیا ہے؟ وہ جنوب ہے، لیکن ذرا مائل کدھر ہے؟ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. تو پورا یہ مشرق جنوب، مشرق کے کنارے سے لے کر کے مغرب کے کنارے تک جو یہ ہے، اس کو کہا جہت قبلہ. اب آدمی کوشش کرے قبلے کی طرف، جہت قبلہ شرط ہے. ذرا آپ ادھر نماز پڑھنے لگے لیکن قبلہ ذرا 5 فٹ آپ کے دائیں ہو گیا تو نماز ہو جائے گی. کیوں؟ جہت قبلہ شرط ہے. آئی بات سمجھ میں نا؟ جہت قبلہ. ہمارے یہاں یا دبئی میں، ہمارے بر صغیر میں، آپ آسٹریلیا تک چلے جائیں، پورا مشرق، وہاں کیا کہا جائے گا؟ ہم لوگ تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو دائیں آپ کا نارتھ ہوگا اور بائیں آپ کا ساؤتھ ہو. اب کیا کہا جائے گا ہمارے لیے؟ ما بین الجنوب والشمال قبلہ. ساؤتھ اور نارتھ کا کے درمیان جتنا ایریا ہے پورا جہت قبلہ ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ آدمی ادھر رک کر کے نماز جہاں بھی پڑھ لے گا ہو جائے گی. کبھی ادھر تھوڑا سا ہو گیا، قصر نہیں کرنا ہے. عین قبلہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. ہاں بالکل ناممکنات میں سے، کوئی طاقت نہیں بتا. اب ہو سکتا ہے میزائل مارنے والوں کو ان کے نقشے پر ہو، جنگوں میں ہو جاتا ہوگا، سمجھ گئے نا. لیکن وہ بھی کبھی نہیں مارا وہاں تھا، گر گیا وہاں. ہاں مارا تھا ان کے ٹھکانے پر، لیکن غلطی سے بارات بیٹھی تھی وہاں چلا گیا. ساری زندگی اسی میں گزری نا 15-20 سال. ہاں یہ ہو گیا. نہیں مارا تھا وہ فوجی کیمپ پر، لیکن وہ مسجد نشانے پر آ گئی. اس کا مطلب کہ یا تو جھوٹ بولتے ہو یا تمہارا نشانہ ہی غلط ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ جہت قبلہ. اب نماز کون سا سمجھ آ گیا؟ یہی مطلب ہے ما بین المشرق والمغرب. لیکن اپنے یہاں نہیں اندازہ کیا، اپنے یہاں مشرق مغرب کرو تو مشکل ہو جائے گا. کدھر رک کر کے نماز پڑھو گے؟ پھر ہم کو بھی ساؤتھ ہی کر کے نماز پڑھنا پڑے گا نا. یہ حدیث اس وقت جگہ تھی جہاں سے قبلہ ساؤتھ کی طرف تھا. اب اگر کوئی نارتھ میں ہے تو اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ نارتھ والا، اس کو بھی وہی چلے گا. ہاں ساؤتھ میں، ہاں ادھر اس کو، لیکن یہ کیا دوسرا کنارہ پکڑنا پڑے گا. کوئی مغرب کی طرف ہے تو اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ وہی ہمارا الٹا اس کا. ہم ادھر کرتے ہیں، مغرب والے ادھر کر کے نماز پڑھتے ہوں گے. تو یہ اصل میں دیکھنا پڑے گا. یہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے کیا؟ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ. کوشش کی جائے. اب آج کل تو ایک آلہ آتا تھا کتب نما، اسی کو رکھ کر کے مسجد بنیاد وغیرہ لوگ رکھتے تھے، تو اپنا تجربہ کر کے پتہ نہیں 500 میل قبلے سے دور ہے کہ 100 میل، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جہت قبلہ ہے، اس لیے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نماز ہماری ہو جائے گی. تو کیا نتیجہ نکلا؟ عین قبلہ ضروری ہے. ہاں عین قبلہ شرط نہیں، بلکہ کیا ضروری ہے؟ جہت قبلہ. چلو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور بخاری نے کیا کہا اس کو؟ اب یہاں سے ایک چیز اور یاد رکھ لیے گا. پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں کہ بخاری کے نزدیک وہی حدیثیں صحیح ہیں جو بخاری میں ہیں، جیسے لوگ بدنام کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک طبقہ ہے نا امام بخاری پر بھائی صرف بخاری کو مانتے ہیں. ہاں تو بخاری نے تو اس کو صحیح نہیں کہا، صحیح کہا ہوتا تو اپنے پتہ چل گیا. بہت ساری حدیثیں امام بخاری کے نزدیک صحیح ہیں، حسن ہیں، قوی ہیں،
لیکن صحیح بخاری میں وہ مروی نہیں. کیوں؟ جو شرط امام بخاری نے رکھی تھی وہ شرط اس صحیح حدیث کے اندر پائی نہیں گئی. یہ دلیل ہے. کیوں؟ وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ، امام بخاری نے اس کو کیا کہا ہے؟ اس کو قوی قرار دیا. قوی السند، اسناد ہو قوی کہا جائے گا. چلو. وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلته حیث توجہت بھی. متفق. زاد البخاری یومی برأسہ ولم یکن یصنعہ فی المکتوبۃ. عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا یصلی علی راحلته حیث توجہت بھی. آپ نماز پڑھتے تھے سواری پر جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا. سواری کا رخ جدھر ہی ہوتا ادھر ہی نماز پڑھ لیتے تھے. متفق علیہ. اور بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ یومی برأسہ، رکوع سجدے کے لیے اپنے سر کو جھکاتے. لیکن ولم یکن یصنعہ فی المکتوبۃ، لیکن اللہ کے رسول فرض میں کبھی ایسے نہیں کرتے رہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ روایتوں کے اندر آیا نبی علیہ السلام سفر میں ہیں، اگر آپ کو کچھ نفل نماز پڑھنی ہوتی تو تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت سواری کا رخ کدھر کر لیتے یا اپنا رخ کدھر کر لیتے؟ آپ باندھ لیتے. سواری آپ نماز پڑھتے رہتے، سواری لیفٹ رائٹ یعنی شمال کی طرف جو جدھر بھی سواری جاتی رہی آپ جاتے رہتے، آپ اسی پہ بیٹھ کے نماز اشارے سے پڑھ لیتے رہے. یعنی ممکن ہے کبھی آپ ادھر جا رہی ہو، کبھی دائیں بائیں جا رہے ہو. قبلے کے لیے قبلہ فرائض نماز میں شرط ہے، نوافل میں شرط ہے. سفر میں انسان اگر ہے تو اگر بغیر قبلے کے بھی اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن فرض نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں لم ولم یکن یصنعہ فی المکتوبۃ، نبی علیہ السلام مکتوبہ میں کبھی ایسے نہیں کرتے رہے. بس باقی انشاءاللہ اگلے میں چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة